وہ خود بھی پریشان تھے کہ چونکہ ایک ہسٹری تھی کہ ہاتھ نہ ملانے کی، تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ یار یہ کیا آکورڈ مومنٹ آنے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. سو دیٹ واز ویری ویری نائس جیسچر. اور ان میں کوئی وہ ایروگنس نہیں تھی کہ جناب دی ادر پرسن از سپوز ٹو نو ہو ایم آئی. تو انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. تو یہ میرے خیال میں اچھا ہے. اور ہمارے جو وزیر ہیں، ایک وزیر نے بڑا irresponsible سا بیان دیا کہ جی یہ منافقت کا مسافہ ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح کے بیانات جو ہیں عمران خان کی کیبنٹ کے ایک بندے نے بھی دیے تھے کہ جب پرائم منسٹر مودی نے گڈ وشز بھجوائیں پرائم منسٹر عمران خان کو جب ان کو کووڈ ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا جی ہمیں پرائم منسٹر مودی کی گڈ وشز کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ واز ویری ان ڈپلومیٹک. تو ہمارے جو وزیر ہیں ان کی میرے خیال میں ڈپلومیسی میں کچھ نہ کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہے. اینڈ دے شوڈ تھنک بیفور دے اسپیک. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور یقیناً چاہے کچھ عرصے کے بعد ہو یا کچھ بھی ہو، اگر اس طرح سے کوئی آ کر ملتا ہے اور کہیں سے بھی ہلکی سی بھی امید بنتی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ٹرمز تھوڑے سے بہتر ہو سکتے ہیں، تو بالکل اس کو ویلکم ہی کرنا چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ کو یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، افغانستان بارڈر پہ ٹینشن ہے، بھارت کے ساتھ بھی تھوڑی بہت ٹینشن تو اس وقت بھی چل رہی ہے، ایران کی طرف سے بھی عجیب عجیب سی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سال ٹف رہے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت بہتری آئے گی؟ ٹف تو لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ امید بھی ہے کہ جو پاکستان کے جو فرینڈز ہیں جن کے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات ہیں یا افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، جیسے قطر ہے، تو ان کو اگر کوئی رول ادا کرے، میرے خیال میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. سعودی عربیہ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ رول ادا کریں، کیونکہ جب انڈیا پاکستان کی ٹینشن ہوتی ہے تو سعودی عربیہ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بیان دیں نہ دیں، کیا بیان دیں. ایک بیان دیں گے تو اس سے انڈیا ناراض ہوگا، دوسرا بیان دیں گے تو پاکستان ناراض ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں، کہ ان کا جو امن ہے وہ پورے خطے کے لیے اچھا ہے، مڈل ایسٹ کے لیے اچھا ہے، سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر کے لیے اچھا ہے. تو پیس کس کے لیے اچھا نہیں ہے؟ تو آئی تھنک اٹ سوٹس ایوری بڈی. اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا ایاز صادق صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ڈاکٹر جے شنکر سے، اس کا کریڈٹ ایک طرح سے وہاں کے جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس نے لیا. انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا وہ کہ بھئی ہماری سرزمین پہ یہ ایک طرح کا جو تھو ہے، ریلیشنز میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بلڈ آن کرنا چاہیے. اور ہمارے جو ہیں جو پیس لونگ سیکشنز ہیں ان کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے. ایک نام جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ محمود دورانی صاحب کا ہے، میجر جنرل محمود دورانی، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے اور اس سے پہلے امریکہ میں ایمبیسڈر رہے، اور انڈیا میں بھی ان کو اچھے لفظوں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو جنرل شانتی بھی کہتے ہیں لوگ. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اور میڈیا کو پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. تو سر اس میں چاہے وہ افغانستان ہو یا کہہ لیجیے بھارت ہو، ان کے ساتھ جو ریلیشنز ہمارے خراب ہوئے ہیں اور یا تھوڑے بہت خراب چل رہے ہیں جتنے بھی، اس میں ہماری اپنی کتنی غلطی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، نہ صرف بھارت کو لے کے بلکہ افغانستان کو لے کر بھی. کئی بار ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ بھی کہہ لیجیے کہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو زبانی کلامی بھی جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ نفرتیں بڑھا دیتی ہے؟ جی بالکل، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے ان دی آرٹ آف ڈپلومیسی. کہ اول تو یہ ہے کہ ہر منسٹر کو فورن افیئرز پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہیے. اگر ان کو کرنا ہی ہے تو ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کر دی جائے. ہمارے ہاں ایک اچھی ہے وہ فورن سروس اکیڈمی ہے، تو وہاں پہ ان کو 1 ہفتہ لگوا دیں، 2 ہفتے لگوا دیں، تو میرے خیال میں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اور ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ بلا وجہ بولنا نہیں چاہیے، اور اگر بولیں تو ڈپلومیٹک طریقے سے، میجرڈ طریقے سے، نپے تلے انداز میں گفتگو کریں. تو وہ بڑی ریش گفتگو کرتے ہیں اور وہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو. تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کے منہ میں آیا آپ نے کہہ دیا.
کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر جو جس ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کیبنٹ کے منسٹر ہیں، ایک آرڈنری آدمی جو بھی بول دے اس کی خیر ہے، لیکن آپ کا جو کہا ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے. سو یو ہیو ہیوی ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز، دے نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. سر لاسٹ ایئر ہم نے یو اے ای کے بھی فنڈز واپس کرنے تھے جو ہم نے نہیں کیے، سعودیہ کے بھی $3 بلین واپس کرنے تھے جو ہم نے نہیں کیے، اور ان کو کہہ دیا کہ 1 سال کی اور ہمیں آپ ٹائم دے دیجئے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی اسکیم بنا رہے ہیں، کوئی ایسی پالیسی بنا رہے ہیں جس سے کہ یہ پیسہ جمع کر پائیں گے اور واپس کر سکیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سال بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ویسے ہی خراب رہے گی، ویسے ہی پرابلم میں رہے گی جیسا پہلے تھا؟ جی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں کی بات ہے، جیو پہ ایک ڈسکشن تھی، تو اس میں ایک صاحب ہے محمد علی، وہ بڑی روزی پکچر پیش کر رہے تھے کہ جی ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں، ہمارا سٹیبلائزیشن بھی ہو گئی ہے اکانومی کو وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ ارشاد بھٹی صاحب نے ان کو کافی کاؤنٹر کیا کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ ہو سکتا ہے بہتر ہو گئی ہو، لیکن ایک عام آدمی کو سٹاک مارکیٹ سے کیا لینا دینا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اصل چیز یہی ہے. دا لٹمس ٹیسٹ از کہ عوام کی حالت آپ نے کتنی بہتر کی ہے کتنی نہیں کی، تو اس طرف کوئی پروگرس مجھے تو نظر نہیں آتی. تو جب تک کہ آپ عوام کو فوکس نہیں بنائیں گے اپنی پالیسیز کا، تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ بہتری نہیں آنے والی. اور اب تو اور بھی شکایات آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے دولت کا جو ارتکاز ہے، جو کنسنٹریشن ہے، وہ چند ہاتھوں میں ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں جو ہے پھر ایلیٹ کیپچر کی بات بھی کی جاتی ہے کہ ریاست کے جو ریسورسز ہیں اس پہ ایک نیرو ایلیٹ کا گویا قبضہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ میرا خیال ہے ہمارے جو تھنکنگ سیکشنز ہیں، ہمارے اکانومسٹ ہیں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی غریبوں کو بھی اس میں سٹیک ہولڈر بناؤ، اور یہ ملک جو ہے صرف ایلیٹ کا نہیں ہے. عوام کو اگر آپ ریلیف نہیں دیں گے تو لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہوگا، وہ لاوا کسی وقت بھی پھر پھٹ سکتا ہے. دوستو، بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر صاحب اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق جیسے ہی دونوں کی ایک جھلک اور ایک اوپچارک ہینڈ شیک کیمرے میں قید ہوتی ہے تو پاکستان کا جو میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پوری طرح سے ہل جاتا ہے. اینکر چلانے لگ جاتے ہیں کہ بھارت پگھل گیا، ڈپلومیسی کی جیت ہو گئی، مودی سرکار بیک فٹ پر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ سچ یہ ہے کہ کوئی دوستی کی شروعات نہیں ہوئی، یہ کوئی سیکرٹ ڈیل نہیں تھی، اور نہ ہی بھارت کی نیتی میں کوئی بدلاؤ ہوا تھا. یہ صرف ایک ڈپلومیٹک پروٹوکول تھا جو انترراشٹریہ منچ پر اوپچارک ششٹاچار کے طور پر دکھایا گیا. بھارت کا سٹینڈ آج بھی وہی ہے، آتنک اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن پاکستان کو کیوں لگا کہ ہاتھ ملتے ہی سب کچھ بدل گیا؟ یہاں تک کہ ایاز صادق کا بھی کہنا تھا تو ایک پل کے لیے وہ بھی تھوڑا سوچ رہے تھے کہ بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جے شنکر صاحب بہت کلیئر ہیں کہ سامنے ٹھیک ہے بندہ دکھ گیا، کوئی بات نہیں، عزت مان سمان دے دیا. پاکستان آج ڈپلومیٹک تنہائی میں کھڑا ہے، آرتھک حالات خراب ہیں، آتنکواد کے آروپ لگ رہے ہیں، دنیا کا بھروسہ ختم ہو رہا ہے، اور خود پاکستانی مانگ رہے ہیں کہ آتنکواد کے دھیرے دھیرے سب سے زیادہ جو شکار بن رہا ہے وہ اس وقت پاکستان ہے. اب ایسے میں بھارت کی طرف سے ایک سیکنڈ کا نارمل بیوہار نہ انہیں آکسیجن جیسا لگتا ہے. جے شنکر وہی نیتا ہیں، یاد رکھو، جنہوں نے دنیا کے سامنے صاف کہا ہے کہ اگر پاکستان کو شانتی چاہیے تو سب سے پہلے آتنکواد چھوڑنا ہوگا. ہاتھ ملانا کمزوری نہیں ہوتا دوست، کمزوری ہوتی ہے جھوٹے نیریٹو بڑھانا یا گڑھنا. اور پاکستان وہی کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو جھوٹی امیدیں بیچ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ دیکھو جے شنکر صاحب نے ہاتھ ملا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب پاکستانی میڈیا کہے کہ بھارت جھک گیا تو بس ایک چیز یاد رکھنا کہ بھارت جھکا نہیں ہے، بھارت کھڑا ہے پورے آتم وشواس کے ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ کر کے بتائیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کریں. جے ہند، جے بھارت.